برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین محترم خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی، اور ان احسانوں کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ وصیت فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ ہر انسان، بندہ، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اختیار کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان اس دنیا میں آزمائشوں، بلاؤں اور امتحانوں سے ہمیشہ اس کی زندگی دوچار ہوتی ہے، تو اس میں کامیابی اور امن و راحت کی زندگی تقوی اختیار کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اللہ نے تقوی پر رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار آدمی تقوی والا انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری جو معاشرے کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے اور آج مسلم معاشرے کو دیمک کی طرح ختم کر رہی ہے، وہ ہے نشہ، اور وہ ہے ڈرگس، وہ ہے نشہ آور چیزیں جو مسلم معاشرے کو تباہی بربادی کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، اور مسلم سوسائٹی میں بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان، اسٹوڈنٹس، مرد، عورت اور کام کرنے والے مزدور، ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، ایسے پڑھے لکھے بھی اس کے اندر ملوث ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ڈرگس، نشہ کرنا، یہ اسلام سے پہلے بھی یہ چیز موجود تھی۔ عرب کی سرزمین میں وہاں بھی لوگ ہمیشہ نشے میں دھت رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب نشے کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اللہ تعالیٰ سے یہ آیت نازل فرمائی جب لوگوں نے پوچھا شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، کیونکہ اس معاشرے میں وہ چیز عام تھی، شراب اور جوا اور زنا کاری، بدکاری، حرام کاریاں۔ تو اللہ سے جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو شراب اور جوا یہ دونوں اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، منافع کم ہے مگر نقصان زیادہ ہے، اور گناہ بھی بڑا ہے، کیونکہ جوا اور شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسانیت کے اندر شیطان نے ڈالا، اور اس شیطان نے انسان کے اندر نفرتیں، بغاوتیں اور ہر قسم کی حرام کاریاں، بدکاریاں اور خاندانوں کو تباہ اور برباد کر دینا اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ جھگڑے فساد پیدا کرنا اسی شراب اور جوے کے ذریعے کرتا ہے۔ شروع سے یہ چیز رہی ہے۔ اسلام جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے اخلاق، ہر قسم کی پاکیزگی اور معاشرے کے اندر امن و راحت، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایسی تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم کے ذریعے اسلامی معاشرہ بدلنے کے لیے بھی شروع میں اسلام کے اندر شراب کی حرمت پر 3 مرحلے گزرے ہیں۔ پہلے آیت جو آپ کو میں نے سنائی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا، 219 آیت نمبر ہے، اور ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، سورہ نساء آیت نمبر 43، جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، حالت نشہ میں جب آپ نشہ کرے ہوں نماز کے قریب نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت نشے میں آدمی کیا پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ تمہارے اندر عقل لوٹ کے آئے، سمجھ آئے تو پھر اس کے بعد آنا۔ پہلی والی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اس کا گناہ اور اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان جب نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جانور کبھی شراب نہیں پیتا، جانور کبھی غلط کام نہیں کرتا، لیکن جانور سے بھی گیا گزرا انسان بن جاتا ہے جب اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ انسان جو نشہ کرتا ہے، حالت نشے میں اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ایسے شرمناک اور
اسلام اور مسلمان تو کیا انسانیت سے بھی گرا ہوا ایسے حرکات و سکنات اس کے کام ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شر پسند کام ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے۔ جو نقصان پہنچانے، شر پسندی کرنے، اسی ڈرگس کی وجہ سے، اسی منشیات کی وجہ سے اور اسی نشہ آور چیزوں کی وجہ سے جو مختلف قسم کے نام ہیں، جس کو پینے والا، کھانے والا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کو اپنی نفس کی تسکین کے لیے جب وہ استعمال کرتا ہے تو دنیا سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور جانور سے بھی گیا گزرا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جب نشہ کرو تو نماز کے قریب نہ آنا یہاں تک کہ تمہاری عقل لوٹ کے آئے۔ میرے بھائیوں، آج اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی حفاظت کرو، کیونکہ شرابی، کبابی اور جو زانی بدکار لوگ ہیں مسجدوں میں نہیں آتے۔ مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں، اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے وہ لوگ آتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے شراب پینے والا یہاں مسجد میں جمعہ کی نماز کو بھی نہیں آتا ہے، اور وہ آپ اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کون لوگ ہیں اس طرح کے، اور یہ ہر جگہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بڑا طبقے کا نظر آتا ہے مگر جب اب شراب پیتا ہے تو وہ انسانیت سے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جو عام لیبر کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ تو شام میں اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، اپنے ٹینشنوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت کے بعد کہتے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم دے دیجئے۔ ایک بار نازل ہوا، دوسری مرتبہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر نے کہا یا اللہ ہمیں فیصلہ کن حکم فرما دیجئے شراب کے بارے میں۔ تو پھر تیسری آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت پرستی اور فال کھولنا بانسوں کے ذریعے، یہ جو ہے نا پتھر ڈال کے فال کھولتے ہیں، اور کوا طوطے کے ذریعے فال کھولتے ہیں، ایسے بانس ڈال کے، لکڑی ڈال کے بھی بانس تیر کے کمان ڈال کر اس سے فال کھولتے تھے، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا شراب، جوا، بت پرستی اور یہ تیر کمان سے جو بانس ڈال کے فال کھولتے ہیں، یہ سب رجسن، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے یہ۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے انما یرید الشیطان، اس کے ذریعے انسان کو ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، معاشرے کو توڑ کر نفرتیں اور عداوتیں، دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، غافل کرنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ شرابی جمعہ کی نماز کو بھی نہیں آتا، جو حرام خور شراب کا پینے والا ہے، شراب پینا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینے کے بعد اس کے حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو شراب، نشہ، شراب ہی نہیں، شراب 50 قسم کے کوالٹی معاشرے کے اندر موجود ہیں، چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، گولیوں، ٹیبلٹ کی شکل میں ہیں، اور مختلف چیزیں ملانے سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو عقل کو دور کر دے، انسان کو سست اور کاہل کر دے، عقل اس کی کام نہ کرے، وہ سب شراب کے حکم کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، شراب پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں 5 چیزیں ہیں جس کی حفاظت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ 5 اصول ہیں اسلام کے۔ پہلا اصول ہے دین کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 ہے اپنے نفس کی، اپنے جان کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی امانت ہے۔
شراب پینے والا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتا ہے، جان کو برباد کر دیتا ہے، کبھی خودکشی کر لیتا ہے تو کبھی کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ اور نفس کی حفاظت نمبر 3 ہے نسل کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ شراب پینے والا زنا کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے تو نسب اور نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے مال کی حفاظت کرنا۔ شراب نشہ کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر نشہ کرنے والے، جوا کھیلنے والے کتنے پیسے لاکھوں کے ہار دیتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے عقل کی حفاظت کرنا۔ عقل کی حفاظت کرنا، اس کی عزت، اس کی فکر اور اس کا مقام عقل سے ہی باقی رہتا ہے۔ جو جتنا تعلیم یافتہ ہے، جو جتنا اپنے آپ کو عزت دار بناتا ہے، وہ عقل کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور شراب پینے سے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، انسانی معاشرے سے، انسانیت سے وہ ایسے گر جاتا ہے کہ جس کو ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے جس کو بیان کرنا ایک نہیں دسیوں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ان 5 چیزوں کی حفاظت میں عقل کو سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور عقل کو خراب کرنے والی، فکر کو باطل کرنے والی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویضع عنکم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اس آخری پیغمبر کے صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ اچھی چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، اور ناپاک گندی چیزیں جو تم کو نقصان کرتی ہیں ان کو یہ پیغمبر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نقصان کرنے والی چیز ہے، بیڑی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نقصان کرنے والی چیز ہے۔ شراب کے اوپر ہر آدمی خود ڈرگس بیچنے والا جانتا ہے اور کہتا بھی ہے کمپنی کہ بھئی اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ جیسے جادو کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ جب جادو سکھانے والے 2 فرشتے جب زمین پر جادو سکھاتے تھے تو کہتے تھے بھئی دیکھو ہم آزمائش اللہ نے ہم کو بنا کر بھیجا ہے، جادو سیکھو گے کہ تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر پاکٹ پہ لکھا ہوا ہے، شراب ہو یا سگریٹ ہو، ڈرگس ہو، کہ اس کا استعمال آپ کو نقصان کرے گا، ہیلتھلی، فزیکلی اور ہر اعتبار سے، سائیکالوجی طور پر۔ تو پھر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی صفت یہ بتائی کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور تمہاری جو مشکلات ہیں زندگی میں جس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں ان کو جس میں آپ تکلیف میں ہیں انسانیت، اس سے آزاد کرانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کرے گا، ایمان لائے گا، آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب کی اتباع کرے گا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں اور بہنوں، آج کتنی ہی لڑکیاں سگریٹ، ڈرگس کالجوں میں جا کر پیتی ہیں، کیونکہ ٹارگیٹ بنایا گیا ہے مسلمان سوسائٹی کے نوجوانوں کو برباد کرنے کا، اور انہی مسلمان سوسائٹی کے لوگوں کو بزنس میں لگا دیا ڈرگس کا۔ اور یہ سب سے بڑا بزنس ہے، ایک کنٹری میں نہیں، دنیا کی ہر کنٹری میں یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، مال کو کمانے کا اور لوگوں کو برباد کرنے کا، سوسائٹی میں لوگوں کو خراب کرنے کا۔ کسی بھی گھر کے افراد کو خراب کرنا ہو تو ان کو ڈرگس دے دو۔ شروع میں ڈرگس والے فری میں دیتے ہیں، کم قیمت میں دیتے ہیں، جب وہ عادت پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے، اتنے لاؤ تو ملے گا۔ تو بولے گا کہاں سے، میں نہیں لا سکتا، تو بولے تم اس کا کاروبار کرو۔ تو بہت سارے لوگ اس کے کاروبار کرتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں، انجیکشن کے ذریعے، ناک میں سونگھنے کے ذریعے اور حلق میں ڈالنے کے ذریعے، نہ جانے کتنے قسم کے 50 قسم کے ڈرگس موجود ہیں۔ ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت پاورفل ہے، زہریلا، اور کوئی کم، کوئی زیادہ۔ اس طرح کے ڈرگس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہر جگہ اس طرح کے نوجوان اس میں ملوث ہیں۔ اس کو انکار منکر
برائیوں کو روکنا، امر بالمعروف لتأمرن بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، ولتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تم بھی عذاب میں لپیٹے جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے قوم پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، برائی کو روکتے نہیں تھے۔ تو برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا۔ مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان جوا کھیل رہا ہے، شراب پی کر بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، خاندان برباد ہے، سسرال والے اس سے پریشان ہیں۔ اور کتنے ہی میں نے دیکھا، ایک مولوی صاحب مسجد کے امام ہے، اہل حدیث ہے، میں نے کہا بھائی کیا تمہاری ماں کیسی ہیں، بہن کیسی ہیں؟ تو کہتا بہن تو گھر میں ہے، ماں بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے کیا ہوا، آپ کی بہن کی شادی ہو گئی تھی؟ بولے ہاں ہو گئی تھی، لیکن وہ شراب نشہ کرتا تھا تو اس لیے اس سے بہن چھوڑ کے آ گئی۔ خاندان چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، لیکن مسلمان ہے، دنیا میں ہر جگہ لوگوں کو اس طرح کے برے ساتھی، برے لوگ برا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں حکم ہے فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، دیکھے غور کرے کہ آپ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ دینداروں کو، نیک صالح لوگوں کو، اچھے لوگوں کے معاشرے میں اپنے آپ کو دوست بنانا۔ شرابی، کبابی، جواڑی اور اس طرح کے بد اخلاق والے لوگ، اسلام کے دشمن، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو یقیناً آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، اسلام میں انسانیت اور اخلاق کے بلند کردار کو بتانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جو اسلام کی حرمت ہے، یہ سب سے پہلے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب اس کی حرمت بت پرستی کی طرح ہے۔ قرآن میں بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے۔ بت پرست کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے والا جیسے مشرک ہے، ویسے یہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شراب کے بارے میں جو اللہ نے بتایا، آپ کو نمبر وار آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، یہ تو بت پرستی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، وہ بھی بت پرست انسان کے مانند ہے۔ اور نمبر 2، نجاست اور پلید ہے شراب، گندی چیزوں سے بنائی جاتی ہے، سڑا کر اس کو نشہ آور بنا کر نکالا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اچھے فلیورز ڈالے جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک دکان میں گیا، بولا بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ بولے یہ آپ کو گٹا پیتے ہیں کیا پتہ نہیں، وہ پائپ سے پیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، مسلمان بیچ رہا ہے، اہل حدیث بیچ رہا ہے۔ کہا نہیں حضرت، اس کے اندر جو ہے وہ فلیورز آتے ہیں، وہ اصل چیز نہیں ہے، لیکن سب وہی ہے۔ آپ اچھے فلیورز ڈالیں، فلاں آپل کا، فلاں انار کا، فلاں چمیلی کا، فلاں گلاب کا، لیکن ہے تو سب وہی گندگی۔ تو میرے دوستو، تیسری چیز اللہ نے بتائی، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کرواتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے فرمائی کہ بالکلیہ، پورے طور پر اس کا حکم ہے کہ اس سے بچ جاؤ۔ نمبر 5 ہے، اگر تم شراب سے، جوے سے بچ جاؤ گے، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی، کامرانی اسلام کی مسلمان کے لیے اللہ نے نجس، ناپاک، گندے شیطانی راستوں سے بچ کر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور نمبر 6 ہے، یہ شراب اور نشہ باہمی عداوت اور معاشرے میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی باتوں پہ لڑنا، چھوٹی باتوں پر بیوی کو مارنا، حالت نشے میں بیوی اور بہن اور ماں کی تمیز کیے بغیر زنا کرنے کے لیے کبھی ماں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، بہن کے پاس بھی چلا جاتا ہے، اپنی چاچی اور مامی کے پاس بھی زنا کے لیے چلا جاتا ہے۔ نشے میں اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ جانور بھی ویسے کام نہیں کرتا گرے ہوئے جیسے کہ شراب پینے والا کرتا ہے۔ نمبر 7، نماز کو روکنے والی چیز ہے شراب، اور اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے شراب۔ اللہ نے بتایا تو جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہی نہیں۔ میں نے کہا شراب پینے والا مسجدوں کو، جمعہ کو بھی آتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، نمبر 8 ہے، یہ اللہ نے اس میں حکم دیا، ڈانٹ کر حکم دیا، کیا تم اس سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ میں،
آیت نمبر 90 حضرت عمر نے کہا اللہ ہمارے لیے اب کافی حکم آ گیا، اب ہم اس سے رک گئے۔ مدینے کے اندر یہ تیسرا حکم آنے تک لوگ شراب پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اپنے گھر میں ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ، ان کے گھر میں میں شراب پلا رہا تھا لوگوں کو، لوگ شراب پی رہے تھے، اور حکم آیا، گلی میں اذان آواز ہوئی، آواز لگی کہ آج اللہ نے یہ حکم نازل کیا، ہمیشہ کے لیے شراب ختم کر دی گئی۔ حکم سننے والے لوگوں نے، شراب ایمان والوں نے منہ کے اندر جو تھا وہ لقمہ اندر نہیں اتارا، بلکہ وہیں سے اس کو تھوک دیا اور مٹکے ایسے پھوڑے، ایسے بہا دیا کہ سارے مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح گلیاں شراب سے بہہ رہی تھی جس دن یہ حکم نازل ہوا۔ کیونکہ شراب کو اللہ نے کہا ڈانٹ کر ڈپٹ کر کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ نہیں آؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا مسلم معاشرہ بہت ہی ٹارگیٹ پر ہے، حکومتی سطح پر یا جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب مسلمان معاشرے کو دین سے دور کرنے کے لیے جو آسان راستے ہیں، بے حیائی، فحش، ننگاپن، زناکاری، بدکاری، سود خوری اور نشے کی چیزیں مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ اس میں ملوث کرتے ہیں، پھوٹ میں ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، اس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ کیا تم اس سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، دھمکی دیا، اور یہ فرمایا لوگوں اللہ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، آپ اس سے باز آنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ نمبر 10 اللہ نے فرمایا سختی سے یہ حکم الہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، آپ کو سمجھانا۔ کسی کا کان پکڑ کر کسی کے منہ سے شراب کا پیالہ نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ کو سمجھا دیا آپ انسان ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا، آپ نے بغاوت کی مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ کے خلاف، تو آپ ذمہ دار ہیں اپنی سزا کے۔ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا، اور کتنے ہی شرابی شراب کی وجہ سے کیسے ان کی بدترین موت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی شراب پی کر مر گیا کیونکہ شراب کے نشہ زیادہ کر دیا، زہر زیادہ ہو گیا تو اس کی موت ہو گئی، کبھی جا کے کہیں ٹکرا کے مر گیا، کبھی کسی کو قتل کر دیا، اس نے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا۔ کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بڑی مذمت فرمائی ہے، بڑی لعنت فرمائی ہے، اور اس کی قباحت اور اس کی وعید کو مختلف الفاظ میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، پینے کے دوران وہ مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا، ایمان اس کا نکل جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے معاشرے میں، ہم جو مسجد میں جمع ہیں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شرابی نہیں ہوگا، نشہ کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ارد گرد میں جو لوگ ہیں ان کو ہم دیکھیں، ہم ان کو پوچھیں، اب ان کی اصلاح کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حالت نشہ میں اللہ نے کہا مومن، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا نشہ تمام قسم کی برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب کو نہ پیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایک عورت تھی جو بڑی بدکار عورت تھی، اور اسی شہر میں ایک عبادت گزار نیک آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کو بھٹکانا، یہ بہت نیک بنتا ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، بولے ہماری سوکارنی بلا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ گواہی دینے کی ضرورت پڑی ہے تو آپ آئیے۔ وہ نیک آدمی بھولا بھالا اس کے گھر چلا گیا، جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا، کہا یہاں کوئی گواہی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ زنا کرو۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ کام کا کمروا رہی ہے؟ بولے تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، 3 کام میں سے ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، دوسرا سامنے بچہ ہے گود میں، وہاں پر چھوٹا سا، یہ چاقو اٹھاؤ اس کا گلا کاٹ دو، اس کو ذبح کر دو۔ بولے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ اس نے کہا اب تیسرا کام ہے، چھوٹا سا شراب پی لو، چھوڑ دوں گی۔ بولا یہ چھوٹا سا کام ہے، اس نے شراب پی لیا، اللہ والا آدمی نیک آدمی تھا، شراب پی لیا۔
شراب پینے کے بعد میں جب نشہ چڑھا اور پیا، جب پیا تو اس کے بعد میں اس نے زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کو جو جھولے میں تھا اس کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ ام الخبائث ہے، تمام قسم کی بربادیوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں شراب کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق للسحر۔ کہا کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک آدمی جو شراب کا نشے کا کرنے والا ہے، دوسرا رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو ناتوں کو توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے بات کو کٹ کرنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے جادو کو کرانے والے کو سچ ماننے والا، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو آدمی مر جائے شراب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک نہر ہے الغوطہ، نہر الغوطہ سے اس کو پلائیں گے جہنم میں۔ لوگوں نے پوچھا ما نہر الغوطہ، نہر الغوطہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جو زانی بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا بدبودار سیلاب، نہر بدبودار، جس کی بدبو سے جہنم کے خود لوگ تنگ آ جائیں گے، ایسی گندی چیز ان کو پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تعویذ، گنڈا، فاتحہ، نیاز، بابا، پیر، فقیر، 11ویں 12ویں وارث، تمام 10واں 20واں چہلم، یہ سب حرام ہے، یہ جو سب لے جاتے ہیں اسلام کے باہر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَإِن قُطِعْتَ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے، پسند کر لو مگر شرک نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا متعمدن، جان بوجھ کر۔ فمن ترکہا متعمدن، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا، فقد بریت منہ الذمہ، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ذمے کو ہٹا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑنا معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ کائنات رب ذوالجلال سے دشمنی مولنے والا، اور اس کو کہاں برباد کرے گا، کہاں ہلاک ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی لا تشرب الخمر، شراب کو نہ پیو، اس لیے کہ یہ ہر چیز کے شر، حرام اور برائیوں کی جڑ ہے، چابی ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، شراب بہت ہی خطرناک چیز ہے اسلام میں، اور اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نشہ کرنے والا بدکاری کا زنا، نشہ بدکاری کا زنا ہے اور خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنی عورتوں کی جو ظلم و ستم کی کہانیاں ہم سنتے ہیں نشے کی وجہ سے، اور نشہ تمام قسم کی بے حیاؤں کی جڑ ہے، اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب لعنت زدہ چیز ہے۔ اور نمبر 2، شراب کو بنانے والا اور شراب کو نچوڑنے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کو اٹھا کر مٹکے لے جانے والا، شراب کا بوتل لے جانے والا، اور شراب جس کے پاس لے کے جاتا ہے وہ، اور اس کی قیمت کھانے والا، اور اس کو پینے والا، اور اس کو پلانے والا، 10 آدمیوں کو اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، بولے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، شراب نجس ہے، جسم پر کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، پیشاب سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اور جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب ہو،
جیسے کچھ غیر مسلم ہو یا مسلمان اپنے دعوت میں شراب رکھتے ہیں، اس دعوت میں جانا بھی حرام ہے۔ اور میرے بھائیوں، شراب یہ تمام گمراہیوں کی، تباہیوں کی جڑ ہے، سب کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ کو شراب اور پانی اور دودھ دیا، آپ نے پانی کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، دودھ کو اپنایا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اپنایا، اگر شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو گویا فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف وہ چیز ہے شراب، اور اگر پانی آپ لے لیتے تو آپ کی امت ڈوب کے ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے شراب سے دور رہے۔ اور طینۃ الخبال، ایک اور حدیث میں ہے کہ طینۃ الخبال جہنم میں پلایا جائے گا شرابی کو۔ کیا چیز ہے طینۃ الخبال؟ ایک تو میں نے کہا غوطۃ النہر الغوطہ، اور یہ طینۃ الخبال ایک اور حدیث میں ہے، بولے جہنمیوں کا پیپ ہے، وہ پیپ اور خون اس کو پلایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شراب پیتا ہے، اور جنت میں ایک نہر ہے شراب کی، من خمر لذت للشاربین۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا 4 نہریں، ان میں سے ایک نہر کیا ہے؟ شراب کی ہے، جو پینے والوں کو بڑا لذت دیتی ہے۔ جو دنیا کے اندر شراب کا نشہ کرے گا وہ جنت والی نہر کا شراب نہیں پیے گا۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، نماز قبول نہیں ہوتی 40 دن تک۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے یہ دنیا کے نقصانات، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور بھی گنانے لگوں مگر اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جرأت ایمانی پیدا فرمائے، معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی جرأت کرو، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا میں مسلم معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے آسان طریقے سے بربادی مسلمانوں کی ڈرگس کے ذریعے ہے، منشیات کے ذریعے ہے، یہ نشے والی چیزوں کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔